نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بارش برسائی جس سے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستیں دور ہو گئیں، کیونکہ مسلمان جس طرف تھے اس طرف ریت تھی ساری، تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ ریت سیمنٹ کی طرح جام ہو گیا، جس پر مسلمانوں کا اور ان کے جانوروں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ فرمایا کہ جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلے والے تم سے نیچے کی طرف تھے، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو تم میعاد کے بارے میں اختلاف کر لیتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے جو ہو جانے والا تھا، اس امر کا فیصلہ فرمائے جو ہو جانے والا تھا، تاکہ جو شخص ہلاک ہو حجت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو شخص زندہ رہے وہ حجت قائم ہونے کے بعد زندہ رہے، اور بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ ان کو آپ کے خواب میں کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور اس امر میں باہمی تم میں نزاع ہو جاتا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور جب کہ تم باہم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے جس کا وجود میں آنا مقرر ہو چکا تھا، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اول تو غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ بتایا، پھر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا ذریعہ بنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے مقام بدر میں پہنچ کر ایسی جگہ پر قیام کیا تھا جو مدینہ سے دور ہے، اور وہ لوگ ایسی جگہ لے چکے تھے جو بظاہر محاذ جنگ کے لیے زیادہ مناسب تھی۔ جب مسلمان پہنچے تو ان کو نیچے والی جگہ ملی، یہ جگہ ریتلی تھی اور مدینہ سے قریب تھی، اور تیسری جماعت یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ اس جگہ سے نیچے کی طرف تھا، کیونکہ یہ لوگ ساحل سمندر پر چل رہے تھے جو مقام بدر سے 3 میل دور تھا۔ پہلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آپس میں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر تھا۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے اور شدہ بدر تک پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ تھا
کہ ایمان اور اہل ایمان بلند ہوں اور فتح یاب ہو، کفر اور کافر نیچا دیکھیں اور شکست کھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ دونوں جماعتیں پیشگی بات چیت کیے بغیر جمع ہو گئیں، اور ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے۔ جب یہ بات حضرات صحابہ کے سامنے آئی تو ان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور جنگ کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہو گئے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو مسلمانوں میں بزدلی آ جاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کہ جنگ کے لیے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند فرما دیے، بزدلی اور کم ہمتی سے بچا لیا اور باہمی اختلاف سے محفوظ رکھا۔ اسی کو فرمایا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے، کس کو اللہ سے محبت ہے اور کس کا رخ آخرت کی طرف ہے، کون دنیا کا طالب ہے اور کون بزدل ہے، کون دلاور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے مزید یہ کرم فرمایا کہ جب مقابلے کا وقت آیا اور مڑ بھیڑ ہو گئی تو مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان شجاعت اور بے جگری سے لڑے اور کافر بھی یہ سمجھ کر لڑے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا آسان ہے۔ پھر انجام یہ ہوا کہ کافر مغلوب ہوئے اور شکست کھائی اور مسلمان غالب ہوئے اور فتح پائی۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ مقرر اور مقدور تھا اسی کے مطابق ہو کر رہا۔ معالم التنزیل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میرے خیال میں 100 ہے۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 کی نفری ہے۔ اور یہ جو فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس میں یہ بیان کیا کہ واقعہ بدر میں دین اسلام کی کھلی اور واضح حقانیت ظاہر ہو گئی اور کفر و شرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طریقے پر لوگوں کو علم ہو گیا۔ اب بھی جو شخص ہلاک ہوگا یعنی کفر پر جمع رہے گا وہ حجت تمام ہونے کے بعد اس کو اختیار کرے گا، اور جو شخص ایمان پر پختگی کے ساتھ جمع رہے گا وہ بھی حجت کے ساتھ دین حق پر رہے گا۔ ہلاکت سے کفر پر باقی رہنا اور حیات سے اسلام پر جمع رہنا اور اسلام قبول کرنا، یہ مراد ہے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد ہر طرح کی غلط فہمی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اب کافر دیکھتی آنکھوں سے دہکتی آگ میں جائے گا اور خود اپنی ہلاکت کے راستے کو اختیار کرے گا، اور جو شخص اسلام پر جمے گا اور اسی طرح جو کافر اسلام قبول کرے گا وہ بھی دلیل و حجت کے ساتھ دین حق پر مستقیم ہو۔ بدر پہنچ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک حوض بنایا جس میں پانی بھر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر ڈال دیا گیا، یعنی خیمے کی طرح ایک جگہ بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہو گئے، اسی میں نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی شکست اور ہزیمت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اسود بن عبد الاسود مخزومی یہ بدخلق مشرک تھا۔ اس نے کہا کہ مدینہ سے آنے والے لوگوں نے جو حوض بنایا ہے میں اس سے پیوں گا یا اسے ختم کر دوں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، حوض کی طرف آ رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے، یا وہ حوض میں پہنچ چکا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہیں قتل کر دیا۔ جب مقابلے کی ابتدا ہوئی
تو مشرکین کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ سب سے باہر نکلے، مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکارا۔ انصار میں سے ان کے مقابلے کے لیے 3 حضرات، یعنی عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور تیسرے کا نام عبداللہ بن رواحہ بتایا جاتا ہے۔ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مدینے والے انصار ہیں۔ کہنے لگے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، اور زور سے پکارنے لگے کہ اے محمد، ہماری قوم کے افراد یعنی قریش کے افراد ہمارے مقابلے میں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبیدہ بن حارث تم کھڑے ہو، اے حمزہ تم کھڑے ہو، اے علی تم کھڑے ہو۔ یہ تینوں حضرات کھڑے ہوئے اور تینوں مشرکوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت عبیدہ نے اپنا نام بتایا، حضرت حمزہ نے اپنا نام بتایا، حضرت علی نے اپنا نام بتایا۔ تینوں مشرک کہنے لگے کہ ہاں تم سے مقابلہ ہوگا، تم ہمارے برابر کے ہو۔ حضرت عبیدہ آگے بڑھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، ان کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت علی آگے بڑھے تو ولید بن عتبہ سے مقابلہ ہوا۔ تینوں نے جو مقابلہ کیا اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شیبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ نے ایک دوسرے پر وار کیا جس سے ہر ایک بے جان ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو بالکل جان سے مار دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے آئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لیے روانے ہوئے تو مقام صفرا میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ حج کی آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ان 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن آپس میں مقابل ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ دشمنی تھی۔ انہی لوگوں کا قصہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی جبکہ آپ سجدے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، تو ان میں سے اکثر بدر میں مارے گئے۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ مشرکین تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو ان کو تیروں سے دفع کرو اور بلا ضرورت تیر نہ پھینکیں۔ لڑائی ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لی اور فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بدصورت ہو جائیں، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ حملہ کرو۔ حضرات صحابہ نے جم کر حملہ کیا اور کافروں کے مقابلے میں فتح پائی، جس میں 70 مشرک مقتول ہوئے اور 70 کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو البختری اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابو البختری کو اس لیے کہ مکہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے یہ لوگوں کو روکتا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کو زبردستی ساتھ لے آئے ہیں۔ بعد میں ابو البختری مقتول ہو گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ امیہ بن خلف اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ دیتا تھا۔ مکہ معظمہ کی سخت دھوپ اور گرمی میں انہیں زمین پر لٹا کر سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تو برابر اسی حال میں پڑا رہے گا جب تک محمد کا دین نہ چھوڑ دے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ معبود ایک ہے۔
جب امیہ بن خلف پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو بلند آواز سے حضرات انصار کو پکارا اور کہا رأس الکفر امیہ بن خلف لا نجوت ان نجا، یہ کفر کا سرغنہ ہے، اگر اس کو نجات ہو گئی تو میری خیر نہیں، یعنی میں اپنے غم میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد بعض صحابہ نے امیہ کو وہیں قتل کر دیا۔ ابو جہل اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، جس کے بعض واقعات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ شخص بڑی ذلت کے ساتھ غزوہ بدر میں مارا گیا، اور یہی وہ شخص ہے جو بڑے طمطراق کے ساتھ مکہ سے آیا تھا، لڑنے والوں کو ہمراہ لایا تھا۔ جب اس سے واپس ہونے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، واپس نہیں ہوں گے، اس طرح تو عرب میں ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اسے انصار کے 2 لڑکوں نے میدان بدر میں قتل کر دیا، سارا طمطراق دھرا رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں جنگ بدر کے موقع پر صف کے اندر کھڑا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف ایک 9 عمر لڑکا ہے اور بائیں طرف بھی اسی طرح ایک 9 عمر لڑکا موجود ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی اور یہ سمجھا کہ مجھ پر کسی کافر نے حملہ کر دیا تو یہ دونوں مجھے بچا سکیں گے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ چچا جان یہ تو بتائیے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا اے بھائی کے بیٹے تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اسے دیکھ لوں گا تو اسے قتل کر لوں گا، یا اس کو مارنے کی کوشش میں خود ہی مر جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے لڑکے نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ تو اچانک مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو وہ رہا ابو جہل، وہ اپنی تلواریں لے کر دوڑ کر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ دونوں لڑکے عفرا نامی عورت کے بیٹے تھے، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ روایات میں حدیث میں معاذ بن عمر بن جموح کا نام بھی آتا ہے۔ شراح حدیث نے روایات میں توفیق دینے کے لیے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ تینوں افراد نے اس پر حملہ کر کے قتل کیا ہو۔ قتل کی حد تک تو ان صاحبزادوں نے پہنچا دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی پوری جان نہیں نکلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص جو ابو جہل کی خبر لائے، آپ کا فرمان سن کر مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کہ ابو جہل دیکھ تیرا کیا انجام ہوا۔ کہنے لگا اس سے زیادہ کیا ہے، ایک آدمی اس کی قوم نے ختم کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کاش مجھے کوئی ایسا شخص قتل نہ کرتا، مجھے کوئی ایسا شخص قتل کرتا جو کاشتکار ہوتا، جو کاشتکار نہ ہوتا، یعنی میں کاشتکار کے ہاتھوں قتل ہوں۔ بس مجھے یہ تھوڑی اس بات کا تھوڑا دکھ ہے، کیونکہ انصار کے لڑکوں نے قتل کیا تھا جو کسان کا کام کرتے تھے، اس لیے اس نے ایسی بات کہی اور اس پر افسوس ظاہر کیا کہ مجھے کسی اونچی شخصیت کے ہاتھوں قتل ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جان جا رہی ہے پھر بھی کبر و نخوت دامنگیر ہے، متکبرین کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جو ذرا سی جان باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی بڑی فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو لوگ اس غزوے میں جو مشرکین مارے گئے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب فرمایا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔